تو فرمایا باطل نہ کرو صدقاتکم اپنی خیراتوں کو بالمن والعذا احسان جتلا کر اور اذیتیں دے دے کر ٹال مٹول کر کر کے، کالذی اس کی مثال ایسی ہے، جیسے پیچھے مثال دی گئی ہے نا، یہاں بھی مثال دی، کالذی اس کی مثال ایسی ہے، ینفقو ایک آدمی خرچتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، احسان جتلاتا ہے، اذیتیں دیتا ہے ٹال مٹول کر کر کے، یا دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ویسے نہیں دیتا، کسی کو دکھانے کے لیے پھر ہاں فقیر کو بلاتے 5,000 دیتا ہے، ویسے 5 روپے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یا آج کل اللہ معاف کرے ہماری جو جتنی خیراتیں ہوتی ہیں، جتنے ہمارے صدقات ہوتے ہیں، یہ ہمارے سوئم ہے، ششم ہے، افتم ہے، 40واں ہے، یہ 11ویں شریف بار، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ریاکاری اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں اپنے صدقات کو باطل کر رہے ہو؟ کیوں اپنی خیراتوں کو ضائع کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو اپنی خیراتوں کو اور اپنے صدقات کو بالمن والعذا احسان جتلا کر اور اذیتیں دے کر۔ اس کی مثال ایسی ہے کالذی ینفق مالہ رعاء الناس، جو ایسی ہے جیسے وہ شخص خرچ کر رہا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے دکھانے والا مجرم ہے، دکھانے والا شرک اصغر کا مرتکب ہے، کیونکہ صدقہ خیرات ہے، صدقہ عبادت ہے، خیرات عبادت ہے، روزہ نماز عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، عبادت کا مستحق اللہ ہے، اللہ کے سوا ہم نے وعدہ کیا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، ریاکاری کر رہے ہو، اذیتیں دے کر صدقہ کر رہے ہو، احسان جتلا کے کر رہے ہو، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کو اللہ کے لیے کرنی تھی، تم نے دوسروں کے لیے کر لی، دکھاوا کیا نا۔ تو فرمایا ینفق مالہ رعاء الناس، جو خرچتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یوں سمجھو کہ ایسے شخص کا ایمان نہیں ہے اللہ پر اور آخرت پر، نہ اللہ پر اس کا ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اگر اس کا ایمان اللہ پر ہوتا تو یہ کبھی دکھاوا نہ کرتا، اگر اس کا ایمان آخرت پر ہوتا کہ میرا رب مجھے اپنے سامنے پیش کرے گا اور مجھ سے پوچھے گا، تو کبھی اس طرح نہ کرتا، نہ ٹال مٹول کرتا، نہ احسان جتلاتا، نہ ریاکاری کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ اگر ظاہراً کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان، تو یہ منافق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بھائی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق خیرات کرو، اللہ کے حکم کے مطابق صدقہ کرو، کیوں یہ دکھلاوا کر رہے ہو؟ کیوں ریاکاری کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو اذیتیں دے کر پھر خیرات کرتے ہو؟ کیوں جناب احسان جتلاتے ہو لوگوں کو؟ ایسا نہ کرو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال بھی اللہ دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے، فَمَثَلُهُ اس کی مثال، کَمَثَل جیسے مثال ہوتی ہے، صفوان ایک چٹان کی، ایک چٹان ہے، بڑا پتھر ہے، چکنا چٹان ہے، ٹھیک ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے تھوڑی بہت۔ دیکھو ایک شخص ہے، اس کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے، اور تو اس میں درخت اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، اس میں بہت کچھ پاتا ہے، لیکن ایک مجبور ہے، اس کے پاس نہیں ہے، ایک بڑی سی چٹان ہے، اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، سخت ہو گئی ہے چکنا کی وجہ سے، اب کہتا ہے میں اس پر بیج بوتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، بس اس نے بیج بو دیا، جب فصل نکلے، بنیاد تو ہے ہی نہیں، بنیاد کیا ہے؟ مٹی ہو نا، زمین ہو، زمین تو ہے ہی نہیں، تھوڑی سی مٹی ہے، ہو بھی چٹان کے اوپر، پتھر، سخت پتھر کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اچانک، فیض تو یعنی اچانک، اصابہ پہنچتی ہے اس کو، اس پتھر کو پہنچتی ہے، وابل موسلا دھار بارش، تیز دھار بارش، ایسے بارش آ گئی، تیز قسم کی بارش۔ تو تیز قسم کی بارش میں کیا، تو تھوڑی بہت جو مٹی تھی پڑی ہوئی تھی، وہ مٹی اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس میں بیج جو بندے نے ڈال دیے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، چھوڑ دے گا اس کو صاف کر کے، بالکل صاف۔ پہلے گرد آلود تھا، اب جناب کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا، تیز دھار بارش کی وجہ سے صاف۔
اس میں اگر بیج ڈالا تھا کسی نے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء، اب وہ قدرت نہیں حاصل کریں گے علی شیء، کچھ بھی، مما کسبوا، جو کمائے، جو کمائی کا سوچا تھا وہ کمائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں قدرت حاصل کر سکے گا ایسا بندہ، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد نہیں تھی۔ تھوڑی مٹی میں کیا ہوتا ہے بھائی، بنیاد نیچے تو پتھر ہے، اگر وہ اگ بھی جائے تو اس میں پھل صحیح نہیں آتا، اگر پھل آ بھی جائے، اگر بارش، اس سے پہلے بارش ہو جائے تو پھر تباہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد مٹی ہے۔ مٹی کی مثال ایمان سے دی ہے کہ پہلے اپنی بنیاد بنا لو، ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے حکموں کے مطابق اعمال کرو، اور پھر جناب اعمال درست کرو۔ درست عمل کیسے کرو؟ اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص کے ساتھ نہیں کرو گے تو پھر مصیبت آ جائے گی، پھر بارش آ جائے گی، پھر تباہی ہو جائے گی۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت حاصل نہیں کر سکے کسی بھی چیز پر مما کسبوا، جو کمائی کا سوچا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ پاک ایسے کافر لوگوں کی مدد نہیں فرمائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رہنمائی نہیں فرماتے ہیں کافر قوم کی۔ یہ تو کفر ہے، منافقت ہے، کفر ہے، نہیں کرو اس طرح سے۔ ایسے لوگوں کی پھر رہنمائی بھی نہیں ہوتی، اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے اللہ کی ذات عالیہ پر مکمل ایمان لے آؤ، پھر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اللہ کے حکموں کے مطابق، پھر مومن بن جاؤ گے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، بس ایمان کمزور ہے، منافقانہ ہے، ڈاواڈول ہے اس کا ایمان، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ شرک اصغر ہے۔ اس نے یہ عبادت، خیرات عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کر لی،